السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا ٹھیک شکر۔ ہے آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی، صحت طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر میری آج کل ریپوٹیشن ٹھیک نہیں رہی۔ کیوں؟ یہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا، بزدار کام نہیں کر رہا، بزدار کام۔ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سارے ملک کے اوپر نظر ہے، اور انہوں نے جتنی میری تعریف کی ہے، اب باقی تو پیچھے کو گلا شکوہ رہ نہیں جاتا۔ جی ہاں، جتنی انہوں نے میری تعریف کی ہے، اتنی تو کوئی انسان نئی موٹر سائیکل لے تو اس کی تعریف نہیں کرتا۔ تعریف تو کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ تو سنا ہے کہ دورہ لاہور کے دوران خان صاحب نے آپ کو تھوڑا سا ڈانٹا بھی ہے۔ نہیں جنید صاحب، ڈانٹا نہیں ہے مجھے، تو انہوں نے بلا کے کہا کہ عثمان بزدار کم کو چھکو۔ کام کو چھکو؟ کام کو چھکو مطلب کام کو تیز کرو۔ اچھا، کام کو کھینچ کے رکھو۔ ہاں، یہ کوئی ڈانٹنا نہیں ہوتا، یہ ان کی روٹین ہے۔ جب وہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے تو اس وقت بھی وہ وسیم اکرم کو بھی یہی کہتے تھے، وسیم کم کو چھکو۔ اچھا، تو چونکہ میں سیاست میں ان کا وسیم اکرم ہوں، اس لیے کم کو چھکو اب وہ مجھے کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن بزدار صاحب آپ تھوڑا سا نا کام کو چھینک لیں، کیونکہ چھینک نہیں، چھینک تو ماری جاتی ہے، وہ والی چھینک نہیں، یہ چھینکو ہے، چھینکو۔ اچھا چلے کام کو چھینک لیں آپ کسی طرح، کیونکہ آپ کی تبدیلی کی افواہیں بھی زیر گرد ہیں۔ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے دشمنوں نے ہوا اڑائی ہوئی ہے۔ ویسے تو وہ میرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، اب تو پنجاب کی سرحدوں سے میں باہر نکل گیا ہوا ہوں۔ اچھا، اب تو وفاق کے معاملات میں بھی وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ زندہ باد۔ جی، ابھی انہوں نے مجھے بلایا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو سعودی عرب کے ولی عہد آ رہے ہیں ہمارے عزت مآب محمد صاحب، تو ان کے کھانے پینے کے لیے جتنا بھی ادھر تیاری ہوگی اس کے انچارج تم ہوگے۔ اچھا اگر نہیں آ سکتے تو ٹیلی فون پہ یہ ساری گائیڈنس دو ان کو۔ اچھا، تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ کتنا مرچ مسالہ رکھنا ہے، کتنا زیادہ گرم مسالہ ڈالنا ہے، ہری مرچ کس میں ڈالنی ہے کس میں نہیں ڈالنی ہے۔ آپ کو کس حساب میں انچارج بنا دیا؟ جنید صاحب اصل میں وہ ریگستانی علاقے سے آ رہے ہیں نا، مہمان ہیں جو ہمارے، تو میرا تعلق بھی چونکہ ریگستانی علاقے سے ہے، تو یہ ریگستانی لوگ جو رہنے والے ہوتے ہیں یہ ایک جیسی خوراک کھاتے ہیں، ان کا ٹیسٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہمارے ہاں بھی سجی وجی بنتی ہے، تو یہ بھی سجی کھاتے ہیں زیادہ خوش ہو کے۔ تو اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مرچ مسالے کے ذمہ دار تم ہو۔ تو ذرا احتیاط سے کام کیجئے گا، اگر کسی بھی ڈش میں تھوڑا سا بھی مسالہ تیز ہو گیا تو آپ کی وزارت الگ ہے۔ نہیں، میں احتیاط کر رہا ہوں، میں نے تو روٹین سے بھی ہلکا رکھا ہے۔ یہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ اگر مرچ مسالہ تیز ہو گیا تو خان صاحب کو کہیں غصہ نہ چڑھ جائے، چونکہ خان صاحب نے بھی تو وہی کھانا ہے۔ اس لیے میں نے یہ آرڈر کر دیا کہ ذرا مرچ مسالہ ہلکا رکھنا ہے، چونکہ ہلکا مسالہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر کسی کو ضرورت پڑے مسالہ تیز کرنے کی تو وہ پکڑ کے اوپر دھوڑ لیتا ہے، یہ دھوڑ لے تو کیا ہے؟ اور سٹ گندے نہیں۔ یہ کیا بات ہے ویسے؟ جنید صاحب اس فلسفی میں اکانومی بھی شامل ہے۔ اکانومی کہاں سے آ گئی؟ میں نے خان صاحب سے کہا ہے نا کہ اگر وہ مسالہ دھوڑنے کے لیے مانگے تو ان سے کہہ دیں کہ بھائی اس کے ایکسٹرا پیسے چارج کریں گے، جو آپ ہم لوگوں کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے آئے ہیں وہ پھر تھوڑے مہنگے ہوں گے کیونکہ مسالہ زیادہ لگ رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ہاں نا جنید صاحب، پھر کم کو چھکنا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اس دورے میں بہت رول ہوگا۔ جی ہاں جنید صاحب، سارا کھانا تیار کروانا میرے ذمہ ہے۔ اچھا، میں نے تو شاہ جی کے سیکٹری سے بھی پوچھ لیا ہے کہ یہ کیا کھاتے ہیں۔ شاہ جی کون؟ یہ جو شہنشاہ آ رہے ہیں شاہ صاحب، شاہ جی، اچھا۔ ان کے میں نے مینیجر سے پوچھا کہ یہ کیا کھاتے ہیں، انہوں نے کہا ہمس بھی تیار کروا لیں۔ اچھا، تو وہ پھر علن فقیر تو فوت ہو گئے ہوئے تھے، پھر میں نے ایک اور سندھی فنکار بلایا ہے، اس نے بڑا اچھا تیار کر دیا، ہمس ہمس کر پیارے، ہمس ہمس کر پیارے۔ بزدار صاحب وہ ہما ہے، ہمس نہیں ہے۔ یہ تو ہمس ہمس ہی کہتے تھے، خدا کا تو انہوں نے تو تیار بھی کروا دیا، اب وہ سارے پیسے ضائع جائیں گے۔ وہ سر جی ہمس ہوتا ہے، تسی ہما چھکی جا رہے ہو۔ وہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تو یہی پتا تھا کہ ہمس ہی ہے۔ اور شاہ جی کے سیکٹری نے بتایا ہے کہ مندی پکوا دو۔ اچھا، میں نے کہا مندی کیوں پکوائیں، ہم تو ساری چیزیں چنگی پکوانا چاہتے ہیں۔ بزدار صاحب مندی ان کی ایک ڈش کا نام ہے۔ آج جب انہوں نے مجھے کلیئر کیا ہے تو پھر میں نے اس کو کہا اپنے کوک کو، میں نے کہا کم کو چھکو، مندی بھی بناؤ اور ہمس بھی بناؤ۔ ایک منٹ ذرا فون آندا پی۔ ہلو جی ہاں ٹھیک ہے،
साईं को ताड़ा कोई क्लास फेलो है फैजान ओ आया है फैजान इंग्लैंड वाला इंग्लैंड वाले जी वो है तो उसको बुला लो ना, अभी तो काफी टाइम लगेगा इंटरव्यू का, उसको इधर ही बिठा दो। भेजो साईं इज्जत आबरू नाल। और क्या क्या पक रहा है बुज़दार साहब? जो भी पक रहा है मेहमानों के लिए पक रहा है, तुम उसमें नजर ना रखो। तो जुनैद साहब इंशाल्लाह मेहमान हमारे खुश होके जाएंगे। मैंने तो गांव से बड़ियां मंगवाई हुई थी, वो भी कह दिया मेहमानों के लिए सारी पका दो। अच्छा, हाँ जी, लस्सी का भी कह दिया चाटी वाली होनी चाहिए ताकि लस्सी जितनी मर्जी पिए खुश होके। अच्छा। खट्टा दही मंगवा के मैंने उनके लिए कड़ी भी बनवाने का कहा तो है। बुज़दार साहब उसमें पकौड़े डलवाएं। कड़ी में पकौड़े डलते हैं और उसमें गोश्त डलता है। तो जुनैद साहब इंशाल्लाह जितनी चीजें पकवाई हैं, इमरान खान साहब कहेंगे कि वाकई उस्मान बुज़दार ने कम को छिक के रखे है। ठीक है। ये कौन है? ये कौन है? ये आवाज तो मेरे क्लास फेलो फैजान की लगती है। अस्सलामु अलैकुम। हक आ जाओ, क्या हाल है? बैठ जाओ आराम से, जरा इंटरव्यू दे ले तो फिर चलती है। ये फैजान इंग्लैंड वाला, ये आपका दोस्त है? हाँ जी, मैं भी पहले इंग्लैंड वाला ही होता। क्या मतलब? ये इंग्लैंड में होता है? इंग्लैंड में नहीं होता। ये पप्पू ढोल वाले के साथ एक दफा इंग्लैंड गया था, तो फिर हम दोस्तों ने इसका नाम इंग्लैंड वाला डाल दिया। अच्छा, ये मलंग है कोई? आज जुनैद साहब अभी तक तो मलंग है, अगर इसको भी कोई ओहदा मिल गया तो फिर ये भी हजामत बनवा लेगा। और यारा जे तेनू ओहदा मिल गया तो सानू भी मिल ही जासी। तुम्हें मिल जाना था, तुमने शोखी की है। क्या मतलब? जुनैद साहब बड़ी देर का वाकया, हम दोनों इकट्ठे जा रहे थे, रास्ते में हमें एक दरवेश मिला। उसने कहा है कि मुझे कुछ दो, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत बड़े ओहदे पे फाइज कर देगा। अच्छा। मैंने उसको सीरियस लिया। मैंने फौरन अपनी साइकिल के कैरियर से रोटी वाला डब्बा उतार के उसके आगे खोल दिया। हाँ। ये इसने उसका मजाक उड़ाया। ये रह गया है, मैं लग गया हुआ हूं। तो शुक्र करो दरवेश को रोटी चुप के नहीं खा गया। उनते मलांगे, वरना इन्हें पागल हो जाना थी। भाई साहब अपनी जुबान पे कंट्रोल रखे, मलंगों की बात दुआ नहीं लेते। अच्छा बुज़दार साहब, छोड़े इन मलंगों को, कुछ सूबे की तरफ तवज्जो दें। जुनैद साहब, जितना मैं काम कर रहा हूं आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। वो लोग शोर ज्यादा मचाते थे, मैंने शोर नहीं मचाया। मैं आराम से काम कर रहा हूं। ये शहबाज शरीफ साहब शोर मचा के लोगों को बताते थे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। शोर तो आप भी मचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये देखें ना, अभी आप जो पतंगबाजों के खिलाफ ऑपरेशन है, रोजाना आप दावे कर रहे हैं कि जी आनी हाथों से निपटेंगे। हर दूसरे दिन पंजाब के किसी न किसी शहर में कोई वाकया रूनुमा हो रहा है। हाँ, तो सख्त बयान ही देने होते हैं ना। शहबाज शरीफ भी यही करते थे। वो को बसंत रोकने के लिए किसी के डोर के पिन्ने को टोक तो नहीं लगा देते थे। मगर सर क्या फायदा आपके बयानों का? फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर बसंत हुई है। कोई बात नहीं, उधर जुगत भी होती है, बसंत हो गई है तो फिर क्या है। बस भाई साहब, जितनी बसंत मनानी थी मना ली है, अब आगे बसंत नहीं होगी। ये गुजरांवाला में बसंत होनी थी ना, बुज़दार साहब ने उतना धुंध पवा छोड़ी है। और बुज़दार साहब ने कैसे दूध डलवा दी? और जी इन्होंने पवाई होनी है जी। आ फिल्मी गाने च जिन्नी धुंध पैंदी है, वो बुज़दार साहब दी मशीनां चलदियां ते पैंदी। फिजानो गाल को इवें लमकाना जिवें मैं फिजान को लमकाया। वजीर आजम साहब ने आख्या है काम को छिको। बुज़दार साहब, आपका वो बयान बहुत हिट्टू है, बल्कि कहना चाहिए आपका पहला बयान हिट्टू है। बुज़दार साहब से पूछा गया है कि आपका ताल्लुक सराइकी इलाके से है, तो आपकी हमदर्दियां मुल्तान सुल्तान के साथ होंगी या लाहौर कलंदर के साथ होंगी? जी, बड़ा खूबसूरत उन्होंने कहा, कोई भी जीते, जीत अमन की होगी। जुनैद साहब, मैं इसी तरह के बयान और भी बहुत सारे दे सकता हूं, मैं इसलिए नहीं देता लोगों को समझ नहीं आनी। अब देखें ना, जिस तरह मैंने ये कहा है कि जीत अमन की होगी, इसमें भी एक फलसफा पिन्हा है। वैसे तो आप देखें कि ये जो मैंने पिन्हा इस्तेमाल किया है, इसमें भी एक फलसफा है। मगर ये जो मैंने अमन की जीत की बात की है, ये तो फलसफा मेरा पूरी दुनिया पे फैल गया, बल्कि इसकी हर तरफ से गश्तबाज सुनाई दे रही। सर गश्त बाज नहीं, बाज गश्त होता है। तुम बाज आओ, बाज के पंजे। मैं जो बात कर रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकती। जुनैद साहब, ये जो मैंने अमन की जीत की बात की है, ये बचपन से मेरे ज़हन में बैठी हुई थी। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, मन की जीत, मन की जीत, शबनम और रहमान की। उधर से मैंने पिक किया कि ये अमन की जीत भी हो सकती है।
اور دیکھیں یہ کتنا سستا پروجیکٹ ہے. من کی جیت، امن کی جیت. صرف من کے آگے ایک الف لگانا پڑا مجھے، بغیر خرچے کے کام ہو گیا. اور ہمارا فلسفہ یہی ہے کہ قوم کے پیسے ضائع نہیں ہونے چاہیے. کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ الف لگا کے کام چلا لے. تو جنید صاحب پروجیکٹ تو ہمارے زیادہ اچھے اور بڑے ہیں. یہ پچھلی حکومت کے پروجیکٹ ایسے نہیں تھے مگر وہ مشہور زیادہ انہوں نے کر لیے تھے. ابھی میں کوئی کتاب ڈھونڈ رہا ہوں شہباز شریف کے طریقے، وہ یاد کر کے تو میں اپنے پروجیکٹ کو بھی پھر مشہور کر لوں گا. آپ اپنے پروجیکٹ کے گلے میں گھنٹی باندھ کے نا بیل کی طرح تو شہروں میں پرایا کریں، پیر والے دن ہوئے گا، پیر والے دن ہوئے گا. یا مذاق کر رہے ہیں؟ بزدار صاحب خدا کے لیے کچھ پرفارم کریں. اب تو لوگ آپ کے بارے میں بہت شکایتیں کرنے لگ گئے. جنید صاحب انشاءاللہ فکر نہ کریں، یہ جو شاہ جی دورہ کر رہے ہیں اس کے بعد ساری شکایتیں ختم ہو شاہ جائیں جی گی. کون سے؟ یہ جو آ رہے ہیں ولی عہد صاحب، کیا شکایتیں ختم ہو جائیں گی؟ جنید صاحب میں نے سوچا ہوا ہے انشاءاللہ جو میں نے ان کے سامنے پلاننگ رکھنی ہے نا، وہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ایک لیڈر کی ویژن کیا ہوتی ہے. اچھا زبردست. انشاءاللہ وہاں سے میری ویژن کا پتہ چل جائے گا آپ کو. اچھا میں نے سارا منصوبہ بنایا ہوا ہے. سب سے پہلے جو میں نے بات کرنی ہے اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ میں اتنے اونچے عہدے پہ بھی جا کے اپنے حلقے کو، اپنے محلے کو، اپنی گلی کے لوگوں کو نہیں بولا. میں نے شاہ جی کو کہنا ہے کہ میرے گھر کے پیچھے جو گلی ہے اس کی سولنگ سب سے پہلے ٹھیک کروائے، اس کے لیے فنڈ چاہیے. اچھا. اور دوسرا میں نے یہ ان کو بتانا ہے کہ میرے محلے کے اندر ایک سرکاری ٹوٹی لگی ہوئی ہے، وہ شہباز شریف کے وقت سے چو رہی ہے. شہباز شریف نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور اتنا چو رہی ہے، ٹپ ٹپ پانی بھی اس میں سے گر رہا ہوتا. جب سے یہ پانی چونا شروع ہوا ہے اس وقت میرے پاس تو اختیارات نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کے اوپر اینٹ باندھ دی تھی. اچھا زبردست. اب چونکہ میرے پاس اختیارات بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے مجھے شاہ جی کے پاس جانے کا موقع بھی مل رہا ہے، تو میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ اینٹ اتروا کے اس کی ٹپ ٹپ بند کروائی جائے. یہ چھوٹے چھوٹے کام اپنے پلے سے کروائیں. جنید بھائی میرے پاس تو جتنے پیسے تھے میں تو آج تونسے کو دے بیٹھا ہوں. بزدار بھائی شاہ انہوں نے یہ بھی آکھنا کہ میرے یار نو جوگر لے کے دیو، ہن میں ننگے پیری پھر اک گیا. جوگر لے دیتے تو پھر تینوں کسی نے ملانگ نہیں مننا. جوگر تینوں لے دیے ایڈا تو لاہور کلندر دا اوپنر. جو جا تیرا ہیئر سٹائل ہے نا دل کرتا تیرے وال پٹا. اے لے لا گھر جا کے پٹ دا رنگ. یا مجھے لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو اعداد و شمار تمہارے سامنے رکھے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا. ہم ایک کمپلیکس کا شکار ہو گئے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادی جو شہروں میں رہنے والے انہوں نے گاؤں دیہات میں کرنی نہیں، شجر ممنوع قرار دے دیا ہم نے. اور خدا کے لیے ہمیں سوچ سے باہر آنا ہوگا.